بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریم النظر الى المرأة الأجنبية والأمرض الحسن لغير حاجة شرعية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العینان زناہما النظر والأذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا والقلب یہوى ویتمنى ویصدق ذلك الفرج او یکذبه رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم کو کچھ نہ کچھ حصہ زنا کا ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ یوں کہ آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل اندر ہی اندر خواہشات پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث کا پیغام بالکل واضح ہے کہ آنکھوں سے جب آدمی غلط دیکھتا ہے تو آنکھوں کا زنا اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زنا کی قسمیں ہیں تو آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، اس طرح شرمگاہ کا زنا ہے، ایسے آنکھ کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ آنکھوں سے بے حیائی کی نظر سے دیکھا تو یہ زنا ہوا، نامحرم عورت کو دیکھا زنا ہوا، کانوں سے غلط باتیں سنی سفلی جذبات کو بھڑکانے والی تو وہ کانوں کا زنا ہے، زبان سے فحش باتیں کی تو وہ زبان کا زنا ہے، ایسے ہی ہاتھ سے غلط پکڑا، پاؤں سے غلط کی راہ کی طرف چل کر گیا تو ہاتھ اور پاؤں زنا میں مشغول تھے۔ دل سے عورت کا غلط خیال لایا، یہ دل کا زنا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ آدمی اپنے دل میں کسی اور عورت کے بارے میں غلط خیال بھی نہ لائے۔ جیسے آنکھوں سے دیکھنا منع ہے پرائی عورت کو، ایسے ہی دل سے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی منفی خیال لانا بھی بالکل منع ہے۔ آگے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، گلیوں میں راستوں میں ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ضروری بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھے ہو آدمی کے لیے راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں کو جھکانا، تکلیف سے دور رکھنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ کہ اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نامحرم گزرے تو آنکھوں کو جھکا لیں، اور آپ راستے میں بیٹھ کر کوئی چھلکے کوئی ریپر ایسی چیز نہ پھینکیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں اور نیکی کی بات کریں، برائی سے روکیں۔ آج کل ہمارے راستے ہیں سوشل میڈیا، ہم یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچنے کے لیے، راستے میں عورت آ جاتی ہے، ایک آدمی یوٹیوب پر کوئی کلپ سرچ کر رہا ہے، کیونکہ نیٹ کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ہوگا لیکن بہت ساروں کا نہیں ہے، ہمارا تو بالکل نہیں ہے اس کے بغیر۔ مختلف فیلڈ ہوتے ہیں لوگوں کے، اب اس میں نیٹ میں جانا تو ضرور ہے، لیکن اب ان راستوں سے گزرتے ہوئے راستے میں عورت آ جائے گی تو فوراً آنکھوں کو جھکانا کہ اب نہیں دیکھنا۔ ایسے ہی جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں ان کو شروع کریں، بہت سارے یوٹیوبر اس پہ ایڈز لگاتے ہیں تو وہ ایڈ ایک دم عورت سے شروع ہوتا ہے عموماً، تو اگر عورت آ جائے تو فوراً اوپر ہاتھ رکھ دیں،
اس کا جو رائٹ سائڈ والا کونا ہے نا وہ تھوڑا سا خالی رکھ لیں، سکپ ایڈ ادھر ہی لکھا ہوا آتا ہے، یا سیکنڈ 5 سیکنڈ کے بعد وہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، وہ 5 تک گنتی وہیں لکھی آتی ہے۔ باقی سارے کلپ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، صرف رائٹ سائڈ سے وہ دیکھتے رہیں کہ جب بھی وہ سکپ ایڈ کا آپشن دے تو فوراً اس کو سکپ کر دیں۔ تو یہ بھی ہمارے راستے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے راستے میں عورت آ جائے تو فوراً اس کو ہٹا دینا۔ ایسے ہی کوئی کلپ سرچ کرنے کے لیے انگلی سے اوپر دیکھ رہے تھے، آگے عورت آ گئی تو ایک دم اس کو اوپر کر دیں تاکہ میری نظر اس پر نہ پڑے۔ جو لوگ اب بھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچا سکیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بچا لیں وہ۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے تو پھر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے آپ نے حضرت جریر کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرک، رواہ مسلم۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو، کہ ایک دفعہ خیال نہیں تھا، نظر پڑ گئی، سامنے سے کوئی عورت گزری، نظر پڑ گئی، فوراً آنکھیں بند کر لو یا آنکھیں وہاں سے ہٹا لو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنده میمونہ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منه فقلنا یا رسول اللہ الیس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعمياوان انتما الستما تبصران، رواہ ابو داود۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی اور میری سوکن حضرت میمونہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ فرماتی ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ جب وہ سامنے وہ چونکہ نابینا تھے تو آپ نے فرمایا اس سے پردہ کر لو۔ تو کہنے لگی، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے اور نہ ہمیں یہ پہچانتا ہے، تو اس سے کس لیے پردہ کریں؟ آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینی ہو؟ تمہیں بھی نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا کہ الستما تبصرانی، کیا تمہیں بھی یہ مرد نظر نہیں آ رہا؟ لہذا تم پردہ کرو۔ عورت کے بارے میں دونوں طرح حدیثیں ہیں، کہ ایک حدیث یہ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی جس میں یہ کہ آپ نے کہا پردہ کرو، ایک موقع پر آپ نے پردہ نہیں بھی کروایا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو آپ نے وہ حبشیوں کا منظر دکھلایا تھا، عید والے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزہ بازی کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 عمر لڑکی تھیں، ان کو پتہ چلا کہ نیزہ بازی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے، مجھے نیزہ بازی دیکھنے کا شوق ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو پیچھے کھڑا کیا، حضرت عائشہ نے اپنی ٹھوڑی یہاں میرے آقا علیہ السلام کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور اتنا دیکھتی رہی۔ وہ فرماتی ہیں آپ خود اندازہ لگاؤ، حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں خود اندازہ لگاؤ ایک 9 عمر لڑکی جس کو کھیلوں کے دیکھنے کا شوق ہو وہ کتنی دیر دیکھتی رہی ہوگی؟ یعنی خوب میں نے دیکھا، کافی دیر میں دیکھتی رہی، کہ حتی کنت انا التی انصرف، جب تک میں نہیں تھک گئی، پیچھے نہیں ہٹی، اللہ کے نبی وہاں سے نہیں ہٹے۔ کیا حسن اخلاق! کہا میں خود ہی ہٹی ہوں۔ اب وہاں دیکھیں اللہ کے نبی جو حضرت عائشہ کو نیزہ بازی دکھلا رہے ہیں تو مرد بھی تو نظر آ رہے ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ نیزے نظر آ رہے ہیں مرد نظر نہیں آ رہے۔ تو حدیثیں ہوگی دونوں طرح کی جمع۔ اب اس کا حکم یہ نکلتا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھے اور اس کا دل میلا ہو، دل میں نامناسب خیالات آئیں، تو اس عورت کے لیے وہ مرد دیکھنا ناجائز ہے۔ اگر عورت مرد کو دیکھے اور اس کا دل اس سے میلا نہ ہو، دل میں منفی خیالات نہ آئیں، تو عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، مرد اور عورت کی طبیعت میں فرق ہے۔ مرد کسی عورت کو دیکھ لے، اس کی آواز سن لے تو اس کا دل میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن عورت کو عموماً ایسے نہیں ہوتا کہ عورت کسی مرد کی آواز سن لے اس کے دل میں کوئی میل آنا شروع ہو جائے، عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ اور عورت مرد کو دیکھ لے، اس کے دل میں عموماً خیالات نہیں اٹھتے،
لہذا اس لیے اس کو اجازت ہے اگر جہاں فتنے کا خطرہ نہ ہو، منفی خیالات کا خطرہ نہ ہو، عورت دیکھ بھی سکتی ہے اور مرد کی بات بھی سن سکتی ہے، لیکن بات کرے گی اس سے سنجیدہ لہجے میں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورتوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ مرد کی طبیعت عورت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، عورت عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ بغیر لباس کے ایک ہی لحاف میں نہ لیٹے، اور ایسے ہی عورت کسی عورت کے ساتھ بغیر لباس کے ایک ہی لحاف میں نہ لیٹے۔ مرد مرد کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک، یہ ایک مرد دوسرے مرد کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو نہاتے ہیں عام طور پر سوئمنگ پول میں، نہر میں، ٹیوب ویل میں، بارش میں، تو اس میں عام طور پر دھیان نہیں رکھا جاتا لباس کا، نکر پہن لیتے ہیں، یہاں تک آدھی ران نظر آ رہی ہوتی ہے، آدھی چھپی ہوتی ہے، اور ناف سے بھی نیچے آیا ہوتا ہے کپڑا، یہ ناجائز ہے۔ اگر ایسی اجتماعی جگہوں پر نہانا ہے جہاں سارے ہی نہا رہے ہیں، جیسے میں نے چند جگہیں گنوائی ہیں، تو پھر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہاں تک کوئی ایسا کپڑا پہن لے کہ جس کپڑے کے پہننے کے ساتھ آدمی کا سطر نظر نہ آئے، کیونکہ بارش کا پانی ہو یا دوسرا پانی لگنے سے جسم کے ساتھ کپڑا لگ جاتا ہے۔ وہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے، موٹا، کہ گیلا ہونے کے باوجود نیچے سے جسم نظر نہ آئے۔ سفید کاٹن پہنی ہوئی ہے تو سارا جسم نظر آتا ہے اس سے، اور کوئی کپڑے ایسے ہیں جو پتلے ہیں گرمیوں میں پہنے ہوئے ہیں، اس سے پورا جسم نظر آتا ہے۔ نہانے کے لیے الگ لباس رکھا جائے تاکہ اس کے پہنے ہوئے آدمی کا سطر نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو آدمی کسی کے سطر کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی لعنت، کہ وہ سبب کیوں بنا ہے اپنا جسم دکھلانے کا۔ تو ان مسئلوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گرمیوں میں ہمارے ہاں عام طور پر لوگ دھوتی باندھ لیتے ہیں یا قمیص اتار دیتے ہیں، تو وہ دھوتی یعنی لنگی، چادر، شلوار وہ بعض دفعہ ناف سے نیچے چلی جاتی ہے اور اس کو خیال نہیں کیا جاتا، حالانکہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کو گناہ بے لذت کہا گیا ہے، کہ گناہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک ہی نا کسی آدمی نے گناہ کیا اس کو فائدہ بھی ہوا، مثلا اس نے رشوت لی، سود لیا، گناہ کیا، اس کا اس کو لذت اور فائدہ بھی آیا، ان پیسوں سے اس نے کچھ خریداری کی، لیکن اس گناہ کا کیا فائدہ ہے؟ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، دھوتی یا شلوار ناف سے نیچے کی ہوئی ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مفت کا گناہ ہو رہا ہے، صرف شریعت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے۔ ایسے ہی چادر اوپر کر لی سخت گرمیوں میں، گھٹنے اور ران نظر آ رہی ہے، تو یہ مفت کا گناہ ہے، اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو ان گناہوں کو جو بالکل بے لذت ہوتے ہیں اپنے آپ کو بطور خاص بچانا چاہیے۔ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک لحاف میں نہیں سو سکتے۔ مرد نے مرد کے ساتھ سونا ہے تو اس کا اگر ایک لحاف میں ہے تو وہ اپنے درمیان میں فاصلہ رکھ کر سوئے، اور دونوں لباس کے ساتھ ہوں، آپس میں لپٹ کر مرد مرد اور عورت سونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو چھوڑے 10 سال کے بچوں کی اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر بھی بڑی عمر کے ہیں۔ پہلے بھی حدیث سنائی تھی، آپ نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر 2 بچوں کو آپس میں اکٹھے نہ سلائیں، 10 سال کے بعد بھی ان کو الگ الگ سلایا کریں۔ آگے آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فقال رجل من الانصار افرأیت الحم، فقال الحم الموت۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچا کرو،
ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیور تو نری موت ہے۔ ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، دو بھائی شادی ہو جاتے ہیں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہیں دیور وہیں بھابھی۔ یہاں ایک گھر میں جب دونوں مشترکہ خاندانی طور پر رہ رہے ہوتے ہیں، عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے دیور سے احتراز، اجتناب، کنارہ کشی، دور رہنا اس کو اختیار کرے، اور مرد اپنی بھابھی سے دور رہنا اختیار کرے۔ ان دونوں کی آپس میں بالکل بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو عورت کو میک اپ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میک اپ عورت کا صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے بس۔ اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور شوہر کہیں باہر ملک، باہر دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے، پھر بھی وہ گھر میں رہتی ہے جہاں اس کا دیور بھی رہتا ہے اور دوسرے بھی رہتے ہیں، ایسی عورت کو میک اپ کی اجازت نہیں ہے۔ اور میک اپ ہونے کے بعد بھی عورت اپنے دیور سے دور رہے، اور ایک کمرے میں اگر بھابھی کھڑی ہو تو اس کمرے میں دیور کو نہیں جانا چاہیے، دیور کھڑا ہو تو بھابھی کو نہیں آنا چاہیے، کہیں خلوت اور تنہائی نہیں ہونی چاہیے، اور آپس میں ہنسی مذاق سے مسکرا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات کرنے کی نوبت آتی ہے اکٹھے جو رہتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے بات کرے۔ مثلا بھابھی سے پوچھنا ہو تو سنجیدہ لہجے سے پوچھے کہ بھائی کہاں ہیں، کدھر گئے ہیں، کب آئیں گے، بات سنجیدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں کچھ بے تکلفی پیدا ہو جائے، شریعت اس کو بالکل منع کرتی ہے۔ دیور اور بھابھی خیال کریں۔ اگر کسی دن اتفاق سے گھر میں دیور اکیلا ہو گیا ہے اور کوئی نہیں ہے، مثلا ایک عورت رہتی ہے، اس کا شوہر رہتا ہے، اس کا دیور رہتا ہے، اس کے سسرال رہتے ہیں، لیکن کسی دن موقع ایسا بن گیا کہ اس کی سسر اور ساس اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے پاس چلے گئے، اور اس کا اپنا شوہر کہیں کمانے کے لیے چلا گیا باہر دکان دفتر میں، گھر میں وہ ہے اور اس کا دیور ہے، ایسے موقع پر دیور کو گھر چھوڑ دینا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم، بخاری کی حدیث ہے۔ ہرگز آپ نے فرمایا ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے الا یہ کہ وہ مرد اس عورت کا محرم رشتہ دار ہو۔ لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم، محرم ہے تو عورت کے ساتھ الگ رہ سکتا ہے۔ مثلا ایک گھر میں بہن اور بھائی ہیں، والدین کہیں چلے گئے، گھر میں بہن بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، اب یہ مرد اکیلا ہے عورت کے ساتھ، مگر یہ عورت کا محرم ہے، یہ بھائی ہے اس کا۔ ایسے مرد عورت تو رہ سکتے ہیں، لیکن جب محرم نہ ہوں تو ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ تو ایسی صورت میں جو میں نے پہلے عرض کیا، دیور اس دن گھر چھوڑ کر چلا جائے، یا پھر بھابھی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ کہیں چلی جائے، یعنی وہ اپنے میکے چلی جائے، لیکن یہ دونوں اکیلے گھر میں نہ رہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آگے کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارے ہاں بیوٹی پارلر سے متعلقہ ہیں، اور اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لعن الواصلۃ والمستوصلۃ، جو بال اپنے جوڑتی ہے وہ اور جو عورت بال جڑواتی ہے وہ، دونوں پر لعنت ہو۔ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ لینا دھوکہ دینے کے لیے یہ منع ہے، اور عورتوں کا دوسرے عورتوں کے بال خرید کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لینا یہ بھی منع ہے۔ ہمارے ہاں بال بکتے ہیں عورتوں کے، یہ بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے۔ مرد کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے بال دیکھے، اگرچہ وہ کنگھی کے ذریعے سے اتر کے نیچے گر کر گلی میں گئے پڑے ہوں۔ دوبارہ کسی مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے وہ کسی نامحرم عورت کے بال دیکھے، اگرچہ وہ بال باہر گلی میں پڑے ہوں۔ عورت کے سر کے ساتھ بال لگے ہوں تو بھی آدمی ان بالوں کو نہیں دیکھ سکتا، بال اتر جائیں پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جو بال کنگھی سے اترتے ہیں وہ اکٹھے لپیٹ کر کہیں رکھا کریں، بعد میں اپنے مردوں کے ذریعے سے کہیں ان کو دفن کرا دیا کریں،
تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، چاہے جائے کہ عورتیں ان کو بیچیں۔ ایسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے، یہ تو پتھر پہ لکیر ہے۔ شریعت کو توڑ کر کمانے والا بھی خوشحال ہوتا ہے کبھی؟ یہ جو عورتیں بال بیچتی ہیں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی، جتنے مہنگے چاہے بال بیچ دیں۔ جن کو اللہ کی شریعت کی پرواہ نہیں ہے، وہ خدا ان کو روزی دے کر خوشحالیاں عطا کرے گا۔ یہی عورتیں ہوں گی جو پریشان ہوں گی، یہی ہوں گی جو مسائل اور مصائب کا شکار ہوں گی۔ پتہ نہیں یہ نقطہ مجھے اور آپ کو کب سمجھ آئے گا کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے روزی کمائیں گے تو ہم کوئی خوش و حال ہو جائیں گے؟ ہم اتنے مصائب میں گھر جائیں گے جتنا اللہ کو ناراض کر کے کمائیں گے۔ روزی تو حلال کی ہی کمانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے دوسری چیز منع فرمائی، المغیرات خلق اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ یہ بالکل بیوٹی پارلر کا مسئلہ ہے۔ عورتیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کیا ہے؟ اپنا اس طرح، مرد ہو خواہ عورت ہو، اپنا اس طرح بنو سنگار کرنا کہ اللہ نے عام انسانوں کو جس طرز پر پیدا کیا ہے اس سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے بننے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ جو ہماری ابرو ہیں ایک خاص طریقے کے ہیں، یعنی یہ بالکل باریک نہیں ہیں۔ عورتیں اس کو بالکل باریک کرا دیتی ہیں۔ وہ جو بالکل باریک کراتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی باریک نہیں بنائی تھی، انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدلا ہے، اس وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کے ابرو بہت گھنے ہیں کہ جس طرح عام عورتوں کی تخلیق ہے، عام عورتوں کے جس طرح ابرو ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گھنے ہو گئے ہیں، تو یہ بیماری شمار ہوگی۔ اس کو وہ کم کرا کر اتنے کرا سکتی ہے جتنی عام عورتوں کے ہوتے ہیں، اس کی اجازت ہے اس کو، لیکن اس کے پہلے روٹین وائز ہیں، پھر اس کو فیشن کے لیے اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہے، اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح عام عورتوں کے ناک کے اوپر سیدھ میں یا بال نہیں ہوتے۔ اگر کسی عورت کی ساری پٹی ایک ہو گئی ہے اور وہ درمیان سے بال صاف کرا دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے چہرے پر بال نکل آئے ہیں، عام تخلیق عورت ایسی ہے کہ اس پہ چہرے پہ بال نہیں ہوتے، اگر نکلے ہیں تو وہ اس کو صاف کرا سکتی ہے۔ اللہ کی تخلیق کو نہیں بدل سکتی، جس طریقے سے اللہ نے عورت کو بنایا ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو رکھے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کرے گی تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مرد بھی ایسا میک اپ ایسی طریقہ کرا سکتے ہیں جس سے اللہ کی تخلیق کو بدلنا لازم نہ آئے۔ تو ان چیزوں میں خیال کیا جائے، عورت ہر وہ بیوٹی پارلر میں کام کرا سکتی ہے جس سے تخلیق نہ بدلے۔ میک اپ کی کوئی خوبصورتی کی کوئی چیز کرا لے، منع نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے بیوٹی پارلر میں جانے میں، ہمارے ہاں ماحول اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، چھوٹا علاقہ ہے، لیکن بڑے شہروں میں ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جہاں بیوٹی پارلر کی دکانیں اندر اور کیا کیا دھندے چل رہے ہیں، کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ تو وہاں تو احتیاط کی جائے، جب تک کسی بیوٹی پارلر کے بارے میں تسلی نہ ہو جائے کہ اندر عورت ہی ہوگی، کسی مرد کی مداخلت نہیں ہوگی، اور کوئی اور بھی ان کے ہاں ایسی بات نہیں ہوگی جو عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر جائے، ورنہ احتیاط کرے۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں شریعت سے ہٹ کر، معاشرے کے لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے، بیوٹی پارلر عورت کے حسن کو بڑھاتا نہیں ہے۔ عورت کے حسن کو بڑھانے کے لیے دیکھیں کچھ باتیں ہمیں فطری طور پر سمجھنی چاہیے۔ یہ جو نا عورت گھنٹے میں خوبصورت ہو جاتی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو گھنٹے میں خوبصورت کر دیتے ہیں، اور کریموں میں ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو پیسے واپس، رنگ گورا نہ، ہفتے میں رنگ گورا نہ ہو تو پیسے واپس۔ یہ سب فضولیات ہیں۔ رنگ اس طرح گورے نہیں ہوتے، اس طرح انسان کی جلد کے اوپر وہ اتنا تیز کیمیکل لگاتے ہیں، ہمارے جلد کے اوپر والکی ہلکی ہلکی تہ وہ اتر جاتی ہے، نیچے سے تھوڑی سی نرم ملائم اور سفید جلد نکل آتی ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ حسن آ گیا ہے۔ ایسی کریمیں میں شرعی مسئلے سے ہٹ کر تجرباتی، عرفی، معاشرتی رہنمائی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، وہ کریمیں جو فوری رزلٹ دیں وہ سب نقصان دہ ہوتی ہیں، ایسی کریموں سے بچنا چاہیے۔ وہ کریمیں جو دیر کے بعد رزلٹ دیں، یعنی مسلسل استعمال کر کے پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو وہ ٹھیک ہوتی۔ ایک بات، فوری رزلٹ دینے والی ہر کریم نقصان دہ ہے، اس میں کیمیکل ڈالا ہوتا ہے۔ دوسرا، جتنی کریمیں
ہمارے پاکستان کی ہیں ان میں اکثر غیر معیاری ہیں۔ عموماً وہ کریمیں ٹھیک ہیں جو برانڈڈ ہیں، باہر سے ہی ہیں، بہت اکا دکا کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جو پاکستان کی ہو اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہو، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ہلکی چیز کے چکر میں پڑھ کر نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا فطری حسن کو زائل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کریموں سے، اس طرح کی چیزوں سے عموماً فطری حسن جاتا رہتا ہے۔ آگے حدیث آپ نے فرمایا لا تنتفوا الشیب فإنہ نور المسلم یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا سفید بالوں کو نہ نوچا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوگا۔ تو جس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس حدیث میں جو پچھلے ہفتے تھا کہ بالوں کو کلر کیا کریں، رنگ لگایا کریں، تو وہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی ہے کہ سفید بالوں کو نہ نوچو، یہ قیامت والے دن نور بن کر آئے گا۔ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی سفید بال رکھنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی ان کو کلر کرنا چاہتا ہے انہی اصول کے ساتھ جو میں نے پچھلے درس میں عرض کیے تھے کہ کون سے رنگ کا کلر کر سکتے ہیں، کس عمر میں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے، اگر آدمی کی بیوی کا یہ شرعی مسئلہ ہے، مطالبہ ہو کہ مجھے سیاہ بال چاہیے، سفید بال اچھے نہیں لگتے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ کلر کیا کرے، کیونکہ زوجین کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان قلب ہو۔ ایسے ہی اگر مرد عورت کو کہتا ہے کہ سفید بال نہ ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کلر کیا کرے۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے ہی مطالبہ نہ ہو پھر آدمی سفید بال رہنے دے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، خاص طور پر جب عمر بڑھاپے کی آ جائے تو پھر جس طرح رکھنا چاہے، چاہے سفید بال رکھ لے چاہے کلر کر لے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ بس یہ ہر آدمی کا اپنا علیحدہ معاملہ ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔